انہیں اولادیں چھوڑ کے گھروں کو تالے لگا کے بند کر کے یا کسی کے ذمہ لگا کے پھینک کے انہیں دفع ہو جاتے ہیں. اپنے ظاہری فائدوں کو اور دنیاوی چمک دمک کو دیکھ کے بعض دفعہ اپنی بیویوں کو ساتھ لے کے یا دوستوں یاروں کو ساتھ لے کے ان کو نکل جاتے ہیں. اپنی محافل میں مشغول ہیں، دنیا داری کے کھیل کود میں مصروف ہیں، مشغول ہیں، مختلف آوارہ گردی میں مصروف ہیں، لیکن ماں باپ اسی طرح پڑے ہوئے کھانسی لے رہے ہیں. ذرا کوئی دوائی کا اہتمام نہیں ہے، کوئی کھانے پینے کا اہتمام نہیں ہے، چار پائیوں کے ساتھ وہ اپنی زندگی کے دن کاٹ رہے ہیں اور اولاد کو فکر ہی کوئی نہیں. ذرا تو ایسے ہی اولاد کا کیا بنے گا جو اولاد اس عالم میں انہیں پھینک کے جاتی ہے. اور بعض دفعہ ایسے بھی کمزوری ہے، ذہنی کمزور ایسے لوگ بھی ہیں جو ماں باپ کو پھینک کے چھوڑ کے جا کے عامل بابوں کے پاس جا کے تعویذ سیکھتے ہیں، تعویذ لیتے ہیں، سنتے ہیں، ان کی خدمت میں معمور رہتے ہیں. پیچھے ماں باپ تنہا بیٹھے ہیں. ذرا دریاؤں پہ جا کے چلے وظیفے کر رہے ہیں، ذرا خانقاہوں پہ جا کے چلے وظیفے کر رہے ہیں. ارے بدبخت، سرکار نے جہاد پہ ماں باپ کو مقدم فرما دیا. ماں باپ کی خدمت کے لیے جہاد سے سیابی کو منع کر کے ماں باپ کی خدمت کے لیے حضور نے حکم دیا، معمور فرمایا. ارے بدبخت، تو ادھر آج ماں باپ کو تنہا چھوڑ کے اور تو جا کے دریا پہ چلے کر رہا ہے، عامل بابوں کے قدموں میں بیٹھا ہوا ہے ذرا، اور مختلف دنیا داری کے کمزور باتوں میں، عملوں میں اور کھیل کود کے مال میں تو لگا ہوا ہے ذرا. اس لیے ایسا نہیں ہونا چاہیے. ماں باپ کو مقدم ہونا چاہیے اور ماں باپ کی فرما برداری ہو اور ماں باپ سے محبت ہو، پیار ہو اور ان کے حکم کو مقدم رکھا جائے. قرآن مجید برہان رشید میں ایک مقام پہ فرمایا کہ اپنے ماں باپ کے سامنے فرمایا یوں کمزور پرندے کی طرح وخفض جناحک، یہ لفظ آئے وخفض جناحک. لغت عرب میں ان لفظوں کے جو معنی اور مطلب ہیں وہ فرمایا کہ جس طرح شکاری شکار کریں تو پرندے کو وہ تیر مارے، گولی مارے تو پرندہ جب اڑتا ہوا پرواز کرتا ہوا جب گرتا ہے نا تو پروں کو سمیٹتا نہیں، اسی طرح پروں کو کھول کے، یہ اس کا فطری ایک عمل ہے، جب پرندوں کو اوپر کو گولی لگے، کو چوٹ لگے، اس طرح اڑتا ہوا اپنے پروں کو کھول کے زمین کے اوپر وہ گرتا ہے، کمزور نحیف ہو کے، یعنی پر کو بچھا کے. بزرگ فرماتے ہیں کہ لغت عرب میں وہ جو فرمایا نا کہ زخمی پرندے کا یہ نام ہے، یہاں بھی اسی نام کو یہاں سجایا ہے، اسی حالت کو یہاں بیان کیا کہ اے بندے، اے بیٹے، اپنے ماں باپ کے لیے اس زخمی پرندے کی طرح اپنے پروں کو بچھا دے. جیسے وہ زخمی پرندہ گرتا ہے نا، پر کو بچھا کے وہ یہ پتہ بتا رہا ہوتا ہے، وہ اپنی شکل یہ ظاہر کر رہا ہوتا ہے، اب میں تو بالکل مرا پڑا ہوں، میں تو گرا پڑا ہوں، جیسے تیری مرضی ہے تو ویسے اٹھا لے. تو بزرگ فرماتے ہیں اپنے ماں باپ کے لیے یوں اپنی باہوں کو کھول کے اپنی مرضی کو، اپنے حال حلیے کو یوں ان کے سامنے بچھا دے کہ گویا تو کچھ نہیں ہے، جو تیرے ماں باپ کا حکم ہوگا بس وہی ہوگا، تیرے پاس تیرا کچھ نہیں ہے. ذرا ان کے لیے یوں اپنے پروں کو بچھا دے، اپنی طاقت کو، اپنی انرجی کو، اپنے مال کو، اپنے اسباب کو، اپنے مائنڈ سیٹ کو، اپنے ذہن کو، اپنے سارے کچھ کو، اپنے سودے کو نکال کے اپنے ماں باپ کے سامنے یوں اس زخمی پرندے کی طرح اپنی باہوں کو کھول کے رکھ دے ذرا، اور ان کی خدمت میں معمور ہو جا. ایک حدیث پاک میں